جب دعا کرتے وقت تمہارے آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دعا میں آنسو آنا بھی رب کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ وہ قبولیت کی نعمت دینے پر قادر ہے جو تم اپنے حق میں معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتا ہے تو زندگی میں بھی رنگ بھر جاتے ہیں۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، اور جلد ہی تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پالو گے انشاءاللہ۔ اللہ جانتا ہے تمہاری دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا ہر وہ چیز جو تم اس سے دعا میں مانگتے ہو۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لائے گی جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، اور اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہے اور اس رب العالمین کے ساتھ بہت بڑی ہے، تو کیوں کر نہیں ہوگا؟ کیوں وہ اسے عطا نہیں کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے؟ جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کرتے ہو۔ اللہ کی توجہ تو مسلسل تمہاری طرف ہے۔ تم توبہ کرو تو صحیح، اپنی چاہت کو مانگو تو صحیح، نہ ملنے کے خوف کو دل سے نکال دو، وہ رب العالمین ایسے عطا کرے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ کیا پتہ تمہاری نصیب میں وہی لکھا ہو جو تم دعا میں مانگ رہے ہو، تو بس مایوس مت ہو اور اپنے رب سے مانگتے رہو، وہ عنقریب تمہیں عطا کر دے گا۔ تم چھوڑ دو سب اللہ پر، وہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ دعائیں کرنا کبھی نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اپنی زندگی سے شکوہ اور مایوسی نکال دو، اللہ آپ سے خوش ہو کر بہت جلد آپ کی تمام دعائیں قبول کر لے گا۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا راز بتائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی عزت آپ کو امانت دے رہا ہے، لہٰذا کبھی بھی اس میں خیانت نہ کریے۔ جو مشکلات فرض چھوڑنے پر آتی ہے وہ نفل اور وظائف نہیں ٹال سکتے، فرائض تو پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ جو مشکلات فرض چھوڑنے پر آتی ہے وہ نفل اور وظائف نہیں ٹال سکتے، فرائض تو پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ دعائیں جتنا وقت لے سکتی ہے ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے دیری سے پریشان نہ ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ بہت جلد کن کہہ دے گا اور تمہارے صبر کا صلہ مل جائے گا۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت جلدی ملے گی انشاءاللہ۔ تم رات کی تنہائی میں رب سے مانگو، وہ دن کی روشنی میں تمہیں کسی کا محتاج بننے نہیں دے گا، تمہاری ساری حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ قرآن جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ کو بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی تب بھی آپ اللہ سے امید لگائے رکھو، تو اللہ ساری دعائیں سن لے گا، پریشانی اور بے سکونی دور کر دے گا۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم سب کچھ جسم کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ سکون کا تعلق روح سے ہے، اور روح کا سکون خود کو اللہ پاک سے جوڑنے پر ملے گا۔ تو توبہ کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، سکون آ جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں سے وسیلے وہ نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھنا کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اب اس کی زبان سے نکلی دعائیں رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر تمہیں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو تمہاری تمام دعائیں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے، سمجھ جاؤ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائیں گے، مشکل وقت جلد گزر جائے گا،
توڑنے والا اس لیے نہیں توڑتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس لیے توڑتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جا سکے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمت لازوال ہے، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلے پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں، پھر چاہے وہ فیصلے ان کی چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ آپ نے بے شک سارا دن لوگوں کے درمیان گزارے، مگر ہر کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور ہوگا جب آپ صرف اپنے رب کے ساتھ گزارے ہو، آپ کی اور آپ کے رب سے مضبوط تعلق ہو۔ یہ تعلق اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے باتیں کرے، اس سے اپنا ہر دکھ ہر تکلیف شیئر کرے، اس کے سامنے آنسو بہائے، اس سے لاڈ کرے۔ وہ خالق ہے جو آپ کو آپ کی والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کی قدر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہونا۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت دینا چاہتا ہے، تو تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو۔